السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ اقتباس جو نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی سے لیا گیا ہے، تو آج ہم یہی پڑھیں گے۔ ایک روز جو کشمیری دروازے کی طرف گیا تو دیکھتا ہوں، یہ مولوی نذیر احمد اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو کہتے ہیں تو دیکھتا ہوں کہ دہلی کالج میں بڑا ہجوم ہے۔ مولوی صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں ایک دن کشمیری دروازہ جو دہلی میں ہے، تو جب میں اس کی طرف گیا تو وہاں ایک کالج ہے، تو دہلی کالج، تو وہاں پر ایک بڑا ہجوم تھا۔ کالج وہاں جہاں اب گورنمنٹ اسکول ہے، اس وقت وہاں پر کالج تھا، اب وہاں پر گورنمنٹ اسکول ہے۔ میں بھی بھیڑ میں گھس گیا۔ معلوم ہوا کہ لڑکوں کا امتحان لینے مفتی صدر الدین صاحب آئے ہیں۔ تو وہاں پر بھیڑ جمع تھی، بہت سارے لڑکے جمع تھے، اور مجھے لگا کہ شاید وہاں امتحان ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر مفتی صدر الدین جو وہاں پر معلم تھے، تو وہ لڑکوں کا امتحان لے رہا ہے۔ ہم نے کہا چلو ہم بھی چلیں، کیونکہ میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو میں بھی جاؤں گا، میں بھی دیکھوں گا وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ برآمدے میں پہنچا تو قد چھوٹا تھا، کیونکہ جب میں گیٹ پر پہنچا، چونکہ میرا قد جو تھا، یہ مولوی نذیر احمد کہتے ہیں کہ میرا جو قد جو تھا وہ بالکل کم تھا، میں بالکل چھوٹا تھا قد کے لحاظ سے۔ برآمدے میں پہنچا، قد چھوٹا تھا، لوگوں کی ٹانگوں میں سے وہ گھس گھسا کر کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ تو اس نے کہا، یہ مولوی نذیر احمد، جو کہ میں وہاں سے جب گزر رہا تھا، میں نے سوچا چلو میں بھی دیکھوں گا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ قد کا فائدہ اٹھا کے، چھوٹے قد کا فائدہ اٹھا کر میں ان لڑکوں کے بیچ میں سے، کہہ رہا ہے کہ ٹانگوں میں سے، یعنی کہ بیچ میں سے گزر کر گیٹ تک پہنچ گیا، یا دروازے پر پہنچ گیا۔ دیکھا کہ کمرے کے بیچ میں میز بچھی ہے۔ تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک میز لگا تھا، اس کے ساتھ کرسی پر مفتی صاحب بیٹھے۔ تو میز کے ساتھ وہاں پر کرسی بھی تھی، وہاں پر مفتی صاحب بیٹھے تھے، اور ایک ایک لڑکا باری باری آتا تھا اور مفتی صاحب ان کا سوال پوچھتا تھا۔ ایک لڑکا آتا، اسے سوال کرتے ہیں، یعنی مفتی صاحب جو وہاں پر بیٹھے تھے وہ ان لڑکوں کو سوال کرتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے، اور سامنے کاغذ پر کچھ لکھتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ مفتی صاحب کچھ کاغذ پر لکھتے، شاید ان کے مارکس یا ان کے نمبرات جو وہ اس وقت حاصل کرتے تھے ان کو مل جاتے تھے۔ میز کے دوسرے پہلو کی کرسی پر ایک انگریز بیٹھا ہے۔ تو مفتی صاحب کے بغل میں ایک اور کرسی تھی، تو وہاں پر اسکول کا پرنسپل بیٹھا تھا، یہ مدرسے کے پرنسپل صاحب تھے۔ ہم تماشے میں تھے کہ چونکہ میں یوں ہی وہاں سے گزر گیا، مجھے کسی امتحان میں شامل ہونے کا کوئی غرض نہیں تھا، کسی مقصد سے میں وہاں نہیں گیا تھا کہ صاحب کسی کام لیے اٹھے۔ تو اسی وقت یہ پرنسپل صاحب وہاں سے اٹھ گئے، چپراسیوں نے راستہ صاف کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ اسکول کے پرنسپل صاحب تھے۔ جو ہی وہ کرسی سے اٹھا تو اسکول کے جو چپراسی تھے، کالج کے جو چپراسی تھے، انہوں نے ان بچوں کو سائیڈ میں بٹھایا، راستہ صاف کیا۔ جو لوگ
دروازے روکے کھڑے تھے، وہ کسی طرح پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہاں پر بھیڑ تھی تو وہ راستہ نہیں چھوڑ رہے تھے، جس کی بنا پر وہاں پر جو چپراسی تھے اسکول کے یا کالج کے، انہوں نے زبردستی ان کو ہٹایا۔ چپراسی زبردستی دھکیل رہے تھے، غرض اس دھکا بیل میرا کلیہ ہو گیا، یعنی کہ اس دھکا بیل میں میرا جو اصلی مقصد جو تھا وہ حاصل ہو گیا، کہ چونکہ کیا واقع ہوا کہ میں وہاں پر گر پڑا، میں وہاں پر میرا جو پیر جو تھا وہ پھسل گیا اور میں زمین پر سنگ مرمر کا وہ وہاں پر فرش تھا اور وہاں پر میں گر پڑا۔ اور یہ حالت جو میری اس وقت ہوئی تو اسکول کے پرنسپل صاحب نے یہ دیکھا، کھڑے وہ کسی چپراسی نے راستہ صاف کرنا شروع کیا۔ جو لوگ دروازے روکے کھڑے تھے وہ کسی طرح پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے، چپراسی زبردستی دھکیل رہے تھے، غرض اس دھکا بیل میں میرا کلیہ ہوگا یا میرا ریزہ ہو گیا، میں نیچے گر پڑا۔ دروازے کے سامنے سنگ مرمر کا فرش تھا، اس پر سے میرا پاؤں رپٹا اور میں دھم سے گر گیا۔ کیونکہ وہاں پر یہ جو بچے تھے یا لوگ جو تھے وہاں پر جمع تھے، تو جب چپراسی نے وہ راستہ صاف کرنا چاہا، وہ راستہ صاف کر رہے تھے، لوگوں کو یا بچوں کو سائڈ میں کر رہے تھے، تو جس کی بنا پر مجھے بھی دھکا لگا اور میں سنگ مرمر کے فرش پہ گر پڑا۔ اتنی میں پرنسپل صاحب بھی دروازے تک آ گئے تھے، اسی وقت اتنے ہی ٹائم میں اسکول کے پرنسپل صاحب دروازے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے جو مجھے گرتے دیکھا تو دوڑ کر میری طرف بڑھے، مجھے اٹھایا، تو خود پرنسپل صاحب نے مجھے اٹھایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں گر پڑا، پوچھتے رہے کہیں چوٹ تو نہیں آئی، تو پرنسپل صاحب نے بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑے شفقت سے مجھ سے پوچھا، آپ کو لگی تو نہیں، آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ ان کی شفقت آمیزہ باتیں اب تک میرے دل کل نقش فی البحر ہے، یعنی کہ میرے دل میں ابھی تک یہ موجود ہیں۔ باتوں میں پوچھا، میاں صاحب زادے کیا پڑھتے ہیں؟ چونکہ وہاں پر امتحان ہو رہا تھا، بچوں کی اسکریننگ ہو رہی تھی، داخلہ شروع ہوا تھا، تو پرنسپل صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا مولکات، یعنی میں قصیدے پڑھتا ہوں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، پھر پوچھا، میں نے پھر وہی جواب دیا، پھر اس نے سوال پوچھا مجھ سے کہ آپ کیا پڑھتے ہو؟ میں نے پھر جواب دیا، میں قصیدہ پڑھتا ہوں۔ میری عمر پوچھی، میں نے کہا کیا معلوم؟ تو پرنسپل صاحب نے مجھے سوال پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے جواب دیا، مجھے پتہ نہیں ہے، کیا معلوم؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بجائے اپنے کام کو لے جانے کے سیدھا مجھ کو مفتی صاحب کے پاس لے گیا۔ تو میں نے اس کو یعنی اپنی عمر نہیں بتائی، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے پکڑ لیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور سیدھا مفتی صاحب کے پاس لے گئے، کیونکہ مفتی صاحب بچوں کا امتحان لے رہے تھے، بچوں کی اسکریننگ ہو رہی تھی۔ کہنے لگے، مفتی صاحب یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں مولکات پڑھتا ہوں، میں مولکات پڑھتا ہوں۔ تو پرنسپل جو وہاں پر تھے انگریز، اس نے کہا مفتی صاحب سے کہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں مولکات پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح سچ کہتا ہے یا یوں ہی باتیں بناتا ہے؟ تو آپ ان کی اسکریننگ کیجئے، آپ ان سے سوال پوچھے کہ آپ کو پتہ چلے یہ سچ کہہ رہا یا نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا، بولو تو کیا پڑھتا ہے؟ مفتی صاحب نے اب پوچھا اس نذیر احمد کو۔ میں نے کہا مولکات۔ کہنے لگا، کہاں پڑھتا ہے؟ مفتی صاحب نے سے پوچھا کہ آپ کہاں پڑھتے ہو یہ مولکات؟ میں نے کہا پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں۔
پھر کہا مولکات دوں پڑھے گا؟ میں نے کہا لائیے لائیے میں پڑھوں گا۔ تو یہ واقعہ ہوا مولوی نذیر احمد کے ساتھ جب وہ چھوٹے تھے اور یوں ہی جا رہے تھے تو اس کا گزرا دہلی کالج سے ہو کہ ہاں سے ہوا، تو وہاں پر بھیڑ تھی، بچے جمع تھے اور وہاں پر ایڈمیشن کے لیے اسکریننگ ہو رہی تھی بچوں کی۔ تو میں نے بھی سوچا کہ چلو میں بھی جاؤں، اور چھوٹے قد کا فائدہ اٹھا کر وہ مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے سامنے پہنچ گئے۔ واقعہ ہم نے پڑھا تو مفتی صاحب نے انہیں پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں مولکات پڑھتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے تو مولکات کچھ شعر یعنی عمر بن کلثوم کا جو قصیدہ ہے اس کے کچھ شعر دکھائے اور ان کو پڑھنے کے لیے کہا اور ان کا معنی بتانے کے لیے کہا۔ تو مولوی صاحب نے جب ان کو ٹھیک طرح سے پڑھا اور صحیح صحیح جواب دیا تو اسے وہاں اسکول میں پھر ایڈمیشن مل گیا۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ باقی وسلم۔